السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعتکاف کے تفصیلی احکامات سوال اور جواب کے انداز میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها او كما قال علیہ الصلاة والسلام، رواہ ابن ماجہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ فیا سبحان اللہ۔ سوال، اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ جواب، ایسی مسجد جہاں پر 5 وقتہ باجماعت نماز ہوتی ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے عبادت سمجھ کر بیٹھنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ سوال، صرف مسجد میں ٹھہرے رہنا کیوں عبادت ہے؟ جواب، جبکہ انسان اپنا سیر تماشا، چلنا پھرنا، کام کاج چھوڑ کر مسجد میں ٹھہرا رہے اور اس میں ٹھہرے رہنے سے خدا تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو تو اس کا عبادت ہونا ظاہر ہے۔ سوال، عورت کہاں اعتکاف کرے؟ جواب، عورت اپنے گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہو اعتکاف کی نیت کر کے اسی جگہ پر ہر وقت رہا کرے، پائخانہ پیشاب کے علاوہ اور کسی کام کے لیے اس جگہ سے اٹھ کر مکان کے صحن یا کسی دوسرے حصے میں نہ جائے، اور گھر میں نماز کی اگر کوئی جگہ خاص مقرر نہ ہو تو اعتکاف شروع کرنے سے ایسی جگہ بنا لے اور پھر اس میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے۔ سوال، اعتکاف کے کچھ فائدے بیان کیے جائیں۔ جواب، اعتکاف میں یہ فائدے ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف کرنے والا گویا اپنے تمام بدن اور تمام وقت کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ نمبر 2، دنیا کے جھگڑوں اور بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف سے اصل مقصود یہی ہے کہ معتکف ہر وقت نماز اور جماعت کے انتظار اور اشتیاق میں بیٹھا رہتا ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں معتکف فرشتوں کی مشابہت پیدا کرتا ہے کہ ان کی طرح ہر وقت عبادت اور تسبیح اور تقدیس میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 5، مسجد چونکہ خدا تعالیٰ کا گھر ہے اور اعتکاف میں معتکف خدا تعالیٰ کا پڑوسی بلکہ اس کے گھر میں مہمان ہوتا ہے۔ سوال، اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، واجب اعتکاف۔ نمبر 2، سنت موقدہ اعتکاف۔ نمبر 3، مستحب اعتکاف۔ سوال، واجب اعتکاف کون سا ہوتا ہے؟ جواب، نظر کا اعتکاف واجب ہے۔ مثلا کسی نے منت مان لی کہ میں خدا تعالیٰ کے واسطے 3 دن کا اعتکاف کروں گا، یا اس طرح کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے 2 یا 3 دن میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، اگر کام ہو جائے اس صورت میں اعتکاف میں بیٹھنا واجب ہے۔ سوال، سنت موقدہ اعتکاف کون سا ہوتا ہے؟ جواب، رمضان شریف کے عشرہ اخیرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ اس کی شروعات 20 تاریخ کی شام یعنی غروب آفتاب کے وقت سے ہوتی ہے اور عید کا چاند دیکھتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ چاند چاہے 29 کا ہو یا 30 کا، دونوں صورتوں میں سنت کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بعض لوگوں کے کر لینے سے سب کے ذمے سے ادا ہو جاتا ہے۔ سوال، مستحب اعتکاف کون سا ہے؟ جواب، واجب اور سنت موقدہ کے علاوہ سب اعتکاف مستحب ہیں اور سال کے تمام دنوں میں اعتکاف جائز ہے۔ سوال، اعتکاف درست ہونے کی کیا کیا شرائط ہیں؟ جواب، اعتکاف درست ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط ہیں۔ نمبر 1،
معتکف کا مسلمان ہونا، نمبر 2 حدث اکبر سے پاک ہونا، نمبر 3 حیض اور نفاس سے پاک ہونا، نمبر 4 عاقل ہونا، نمبر 5 نیت کرنا، نمبر 6 مسجد جماعت میں اعتکاف کرنا۔ یہ باتیں تو ہر قسم کے اعتکاف کے لیے ضروری اور شرط کے درجے میں ہیں، اور اعتکاف واجب کے لیے روزہ بھی شرط اور ضروری ہے۔ سوال: اعتکاف میں کیا کیا باتیں مستحب ہیں؟ جواب: اعتکاف میں یہ بات مستحب ہے کہ اچھی اور نیک بات کرے۔ نمبر 2 قرآن شریف کی تلاوت کرنا، نمبر 3 درود شریف پڑھتے رہنا، نمبر 4 علوم دینیہ پڑھنا پڑھانا، نمبر 5 وعظ و نصیحت کرنا، نمبر 6 جامع مسجد میں اعتکاف کرنا۔ سوال: کم از کم کتنے وقت کا اعتکاف ہوتا ہے؟ جواب: اعتکاف واجب کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے، اس لیے اس کا وقت کم از کم 1 دن ہے۔ پس 1 دن سے کم، مثلا 2-4 گھنٹے یا رات کے اعتکاف کی منت ماننا شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ اور جو اعتکاف کے سنت موقدہ ہے، اس کا وقت رمضان شریف کا عشرہ اخیرہ ہے، اور اعتکاف نفل کے لیے وقت کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، یعنی نفلی اعتکاف 10-5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مسجد میں داخل ہونے کے وقت اعتکاف کی نیت کر لیا کرے تو روزانہ بہت سے اعتکافوں کا ثواب مل جائے گا۔ سوال: معتکف کو مسجد سے نکلنا کن کن صورتوں میں جائز ہے؟ جواب: معتکف کے لیے ان صورتوں میں نکلنا جائز ہے۔ نمبر 1 پائخانہ پیشاب کے لیے نکلنا، نمبر 2 فرض غسل کے لیے نکلنا یعنی احتلام ہونے کی صورت میں، نمبر 3 جمعے کی نماز کے لیے اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو کسی اور مسجد میں زوال کے وقت یا اتنی دیر پہلے نکلنا کہ جامع مسجد پہنچ کر خطبے سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ پڑھ سکے۔ نمبر 4 اذان کہنے کے لیے اذان کی جگہ پر جانا، یعنی اعتکاف والا خود مؤذن ہے تو اذان کے غرض سے اگر وہ اذان دینے کی جگہ مسجد سے باہر تو جا سکتا ہے، جائز ہے۔ سوال: پائخانہ پیشاب کے لیے کتنی دور جانا جائز ہے؟ جواب: اگر مسجد میں بیت الخلا وغیرہ نہ ہو تو معتکف کے اپنے مکان تک جانا چاہے وہ کتنی ہی دور ہو، جائز ہے۔ ہاں اگر اس کے 2 مکان ہیں، ایک اعتکاف کی جگہ سے قریب ہے اور دوسرا دور ہے تو قریب والے میں قضاء حاجت کرنا ضروری ہے۔ سوال: نماز جنازہ کے لیے معتکف کو مسجد سے نکلنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر اس نے اعتکاف کی نیت کرتے وقت یہ نیت کر لی تھی کہ نماز جنازہ کے لیے جاؤں گا تو باہر نکلنا جائز ہے، اگر نیت نہیں کی تھی تو پھر جائز نہیں ہے۔ سوال: اور کیا کیا باتیں اعتکاف میں جائز ہیں؟ جواب: یہ باتیں اعتکاف میں اور یہ کام کرنا بالکل جائز ہے۔ نمبر 1 مسجد میں کھانا پینا سونا، کوئی حاجت کی چیز خریدنا بشرطے کہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو، اور نکاح کرنا وغیرہ جائز ہے۔ سوال: اعتکاف میں کیا کیا باتیں مکروہ ہے، یعنی کن چیزوں سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے؟ جواب: ان چیزوں سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 بالکل خاموشی اختیار کرنا اور اسے عبادت سمجھنا، نمبر 2 سامان مسجد میں لا کر بیچنا یا خریدنا، نمبر 3 لڑائی جھگڑا یا بیہودہ باتیں کرنا، چغلی غیبت وغیرہ کرنا، اس سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے۔ سوال: کن چیزوں سے اعتکاف فاسد یعنی ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: ان چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 بلا عذر جان بوجھ کے یا بھول کر مسجد سے باہر نکلنا، نمبر 2 اعتکاف کی حالت میں صحبت یعنی ہم بستری کرنا، نمبر 3 کسی عذر سے باہر نکل کر ضرورت سے زائد ٹھہرے رہنا، جیسے پائخانہ کے لیے گیا اور پائخانہ سے فارغ ہو کر بھی گھر میں کچھ دیر ٹھہرا رہا وغیرہ ذالک۔ یہ اس وقت ہے کہ جب واش روم مسجد میں نہ ہو اور گھر میں پاخانہ کے لیے گیا ہو۔ نمبر 4 بیماری یا خوف کی وجہ سے مسجد سے نکل جانا، ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے یعنی ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں آداب کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں اتنی وضاحت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔